السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو تمام مردوں کے لیے ایک انتہائی اہم ہے، اس کو غور سے سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں یا آپ کے جاننے والوں میں اس طرح کا مسکنسیپٹ ہو۔ آج میں نے آپ کو فرق بتانا ہے کہ نامردی اور مردانہ بانجھ پن میں کیا فرق ہے۔ ایک مرد کو کب کہا جاتا ہے کہ یہ نامرد ہے اور کب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مردانہ بانجھ پن کا شکار ہے۔ بعض اوقات کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سیمن یا منی کے اندر جرثومے کم ہوتے ہیں، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر ایزوسپرمیا ہوتا ہے، یعنی ان کے جرثومے نہ تو زندہ ہوتے ہیں نہ ہی مردہ، کوئی ان کے اندر جرثومہ موجود نہیں ہوتا، ایزوسپرمیا ہوتا ہے۔ کچھ کے سیمن کے اندر کمزور سپرم ہوتے ہیں، ایستھینوسپرمیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور کچھ میں ایکٹیو سپرم کم ہوتے ہیں یا ٹوٹل سپرم کاؤنٹ کم ہونے کو جس کو ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں، جس وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے، اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں، مردانہ بانجھ پن کا شکار ہیں۔ لیکن یہ مرد اپنی وائف کو، اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کر سکتے ہیں، سیکس صحیح پرفارم کرتے ہیں، ان کے نفس میں تناؤ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور ان کی سیمن اور ایجیکولیشن، پری میچور ایجیکولیشن کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا، اور وہ اپنا سیکشول ایکٹ صحیح ریگولرلی پرفارم کرتے ہیں۔ ایسے مرد بانجھ پن کا شکار تو ہوتے ہیں، ہم ان کو بانجھ مرد کہہ سکتے ہیں، انفرٹائل کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم نامرد نہیں کہہ سکتے۔ لیکن معاشرے میں ایسے لوگ جو بچے پیدا نہیں کر سکتے یا جن کے سیمن کا کوئی ایشو ہوتا ہے، ان کو نامرد کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی غلط العام اصطلاح کو استعمال کرنے کی وجہ سے یا ان کے پارٹنر، رشتہ داروں یا دوستوں کے اس طرح کا لفظ کہنے کی وجہ سے وہ سائیکلوجیکل نفسیاتی ٹراما کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی سیکشول ایکٹ بھی آہستہ آہستہ پرفارم کرنا ان میں کم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے سیمن بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ان کے اندر جرثومے نارمل ہوتے ہیں، ٹوٹل کاؤنٹ ٹھیک ہوتا ہے، ایکٹیو سپرم بھی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیکشول ایکٹیویٹی صحیح پرفارم نہیں کر سکتے کسی کی وجہ سے۔ کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، کوئی ہارمونل کاز ہوتا ہے، کوئی سائیکلوجیکل یا نفسیاتی کاز ہوتا ہے جس وجہ سے وہ سیکس صحیح پرفارم نہیں کر سکتے، اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی نہیں کر سکتے، یا ان کے اندر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ کے اوپر اپنی سیمن ڈپازٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ایسے پیشنٹ جو ہیں یہ امپوٹنٹ کہلا سکتے ہیں، لیکن یہ انفرٹائل نہیں ہوتے۔ یہ اپنی پرفارمنس کو صحیح پرفارم نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ امپوٹنٹ ہیں، یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہیں، اور اس اریکشن کو صحیح پرفارم نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یا نامردی کا شکار ہیں یا امپوٹنسی کا شکار ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ میڈیکو لیگل کیسز بھی ایسے آتے ہیں کئی ڈاکٹروں کے پاس کہ وہ کہتے ہیں جی اس کا پوٹنسی چیک کیجئے کہ کیا یہ پیشنٹ پوٹنٹ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ان کا جنرل فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر لوکل ایگزامینیشن ہوتا ہے جس کے اوپر ان کے مختلف ریفلیکسز دیکھے جاتے ہیں کہ یہ ریفلیکسز ٹھیک ہیں تو ہم اس کی پوٹنسی بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی پوٹنٹ ہے، یہ سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہم اس کا سیکس ہارمون کا ٹیسٹ کروائیں گے، ساتھ ان کا سیمن انالیسس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوور ایج پیشنٹ ہو جاتے ہیں، 60 یا 70 ایئرس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ سیکشول پرفارمنس صحیح نہیں کر سکتے، ان کے اندر تناؤ کم ہو جاتا ہے یا اریکشن کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ پوٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر ان کے سپرم کاؤنٹ کو چیک کیا جائے تو ان کے اندر سپرم موجود ہوتے ہیں، تو لیٹ 70، 75 یا 80 تک بھی لوگ بچے پیدا کر سکتے ہیں اگر ان کی یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو کریکٹ کر دیا جائے۔ تو آج میں نے آپ کو یہ ڈفرنس بتانا تھا کہ نامردی کب ہوتی ہے
ہم کس بندے کو نامرد کہہ سکتے ہیں اور کس بندے کو بانجھ کہہ سکتے ہیں، بانجھ یا انفرٹائل، اور اسی طریقے سے امپوٹنٹ مرد میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس میں مختلف ایج گروپس بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پہ ایسی کنجینیٹل بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس میں وہ ایٹ اے ٹائم انفرٹائل بھی ہوتے ہیں اور امپوٹنٹ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ایمبیگوس جینیٹیلیا والے لوگ ہیں جن کا غیر واضح انٹرسیکس پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اسی طریقے سے جن کو بائیلیٹرل انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ ان کے جو ٹیسٹیز ہیں، جو گولیاں ہیں، جو خصیے ہیں، وہ اپنی سکروٹم کے اندر نہیں ہوتے موجود، اس وجہ سے وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر سیکنڈری سیکشول کریکٹرز نہیں آتے، یعنی داڑھی مونچھیں ان کی ڈیولپ نہیں ہوتی اور ان کے سیکشول آرگنز بھی ڈیولپ نہیں ہوتے، اور بعد میں ان کو ایڈلٹ ایج میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سیکنڈری سیکشول کریکٹرز نہیں آئیں۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کا ہارمون کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کے سیکس ہارمون بھی کم ہوتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ امپوٹنٹ بھی ہوتے ہیں اور ایسے پیشنٹ انفرٹائل بھی ہوتے ہیں، بانجھ بھی ہوتے ہیں اور نامرد بھی ہوتے ہیں۔ یہ کنجینیٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے پیشنٹ جو پہلے تو مرد تھے، وہ بالکل صحیح، ان میں اریکشن آ رہی تھی، بعد میں ان کو کوئی ایسا انفیکشن ہوا، ایسی کوئی چوٹ لگی یا اس طرح کے کوئی وائرل انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے ان کے سپرم جو ہیں بننا، جہاں نن نالیوں میں بنتے ہیں، وہ سپرمز والے سیلز ختم ہو گئے۔ جیسے کہ ممپس کی ایک کمپلیکیشنز ہیں کہ جن کو ممپس یا کنپیڑے ہو جائیں اور ان کو ساتھ آرکائٹس یا خصیوں کی سوزش ڈیولپ ہو جائے تو ان کے ٹیسٹیز کے اندر یہ بننا ختم ہو جاتے ہیں، سپرم نہیں بنتے، تو ایسے انفرٹائل یا بانجھ مرد ہو جاتے ہیں۔ یا کنہیں کچھ لوگوں کو ٹیسٹیز کی ٹی بی ہو جائے، ان میں بھی یہ چانس ہوتا ہے۔ کوئی ایسی کینسرس کی دوائیاں لے لیں، ان کے اندر بھی یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ریڈیالوجی میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ ایکس رے والے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو ایکس رے کی ریڈیشن سے، ایکس ریز کی ریڈیشن سے بھی یہ سپرمز ختم ہو سکتے ہیں یا ان کے اندر انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے بہت ساری کنڈیشنز کے اندر سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتی ہے، تو ایسے پیشنٹ بانجھ مرد ہو جاتے ہیں یا انفرٹائل مرد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان میں اریکشن کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اپنے پارٹنر کو صحیح سیٹسفائی کر سکتے ہیں، تو وہ نامرد نہیں ہوتے۔ تو آج کا یہ آپ کو فرق بتانا تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میڈیکو لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ تھا، اور جو غلط و عام اصطلاح ہوتی ہے کہ جن کے گھروں میں بچے نہیں ہو رہے تو ان مردوں کو لوگ نامرد کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ غلط اصطلاح ہے۔ تو آج یہ فرق تھا کہ نامردی کیا ہوتی ہے اور مردانہ بانجھ پن کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں کسی کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، ہمارے کلینک پہ تشریف لے آئے، ہم ان کو اسیس اور ایویلویٹ کریں گے، ان کے کچھ ٹیسٹ کی ضرورت پڑی تو ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے اکارڈنگلی ہم ٹریٹمنٹ دیں گے جس سے ان کے یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔